الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ صراط الجنان دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی پبلش کردہ زبردست تفسیر جو کہ 10 والیومز میں موجود ہے، اس کو ہم اس پروگرام میں کنٹینیوسلی سن رہے ہیں اور قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی سعادت پاتے ہیں۔ رسول مکرم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو جمعے کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ پروگرام تک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 تک سننے اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ اللہ کریم حق کو حق کہنے، باطل کو باطل کہنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 137 سے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ترجمہ: پھر اگر وہ بھی یوں ہی ایمان لے آئیں جیسا تم ایمان لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو وہ صرف مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، تو اے حبیب ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ یہودیوں کو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی طرح ایمان لانے کا فرمایا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایمان بارگاہ الہی میں معتبر اور دوسروں کے لیے مثال ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب اللہ تمہیں ان کی طرف سے کفایت فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی ہے کہ وہ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس میں غیب کی خبر بھی ہے کہ آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات کا پہلے سے اظہار فرما دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا بھی ہوا اور یہ غیبی خبر سچی ہو کر رہی۔ کفار کے حسد اور دشمنی اور ان کی مکاریوں سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرر نہ پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر فتوحات نصیب ہوئیں۔ بنی قریظہ قتل ہوئے، جبکہ بنی نذیر جلا وطن کیے گئے، اور یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا۔ اس طرح بھی اسلام غالب ہو کر رہا۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ ترجمہ: ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح رنگ کپڑے کے ظاہر اور باطن میں سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کے سچے عقائد ہمارے رگ و پے میں سما گئے ہیں۔ ہمارا ظاہر و باطن اس کے رنگ میں رنگ گیا ہے۔ ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ رنگ تو نفوس کو پاک کر دیتا ہے۔ ظاہر میں اس کے آثار ہمارے اعمال سے نمودار ہوتے ہیں۔ عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ جب اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے یا ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پانی میں زرد رنگ ڈال کر اس میں اس بچے یا اس شخص کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا۔ تو ان کا اس آیت میں رد کیا گیا کہ یہ ظاہری رنگ کسی کام کا نہیں، حقیقی رنگ وہ ہے کہ جو دل کو پاک کر دے، جو دل کو صاف کر دے، جو ظاہر و باطن دونوں میں سرایت کر جائے، اور وہ رنگ رب کا رنگ ہے، جو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اسے کہا گیا۔ اور جو باعمل مسلمان ہوتا ہے گویا وہ رب کے رنگ میں رنگا گیا ہوتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام ہماری نسلوں سے ہوئے، لہٰذا اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہوتے تو ہماری نسل سے ہوتے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمایا گیا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے، اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے بنائے یا عجم میں سے بنائے، جس میں سے چاہے نبی کو منتخب فرمائے۔ آیت مبارکہ میں مزید فرمایا گیا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور عبادت اور اطاعت خالص اسی کے لیے کرتے ہیں۔ عزت کا مستحق بھی وہی ہے، نیز خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی بندہ ہوتا ہے جو اس کے رسول کا بھی ہو جائے، اور جو رسول اللہ کا ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا وفادار رکھے۔ آگے آیت نمبر 140 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ تم فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی تھے۔ ان کی تردید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ یہودیت اور عیسائیت تو ان کے بعد دنیا میں آئی، وہ کیسے اس دین پر ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی گواہی کو چھپائے، اور یہ یہودیوں کا حال تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شہادتوں کو چھپایا جو توریت شریف میں مذکور تھیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں، ان کے یہ اوصاف ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان ہیں، اور دین مقبول اسلام ہے نہ کہ یہودیت و عیسائیت۔ اب بھی بہت سے لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کی آیتوں کو چھپاتے ہیں اور انہیں عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے، وہ بھی ان آیتوں سے عبرت حاصل کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 141 میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے، ان کے اعمال ان کے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایک بار پھر تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اپنے اسلاف کی فضیلت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ ہر ایک سے اسی کے اعمال کی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو اپنے ماں باپ یا پیر و مرشد وغیرہ کے نیک اعمال پر بھروسہ کر کے خود نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نیک بنائے اور ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ الحمدللہ پہلا پارہ اس درس میں مکمل ہوا، دوسرے پارے سے آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 142 سورہ بقرہ، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، دوسرے پارے کی پہلی آیت ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ترجمہ، اب بے وقوف لوگ کہیں گے
ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا اور انہیں یہ تبدیلی ناگوار گزر رہی تھی۔ دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ آیت مکے کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی کہ جب قبلہ تبدیل ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ محمد اپنے دین کے بارے میں تردد کا شکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی تک ان کے دل میں اپنی ولادت گاہ یعنی مکے کا اشتیاق موجود ہے، اس کی محبت موجود ہے، لہٰذا جب انہوں نے تمہارے شہر کی طرف توجہ کر لی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے دین کی طرف بھی لوٹ آئے، یعنی معاذ اللہ وہ بھی مشرک ہو جائیں، استغفر اللہ۔ تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تیسرا قول اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کے بارے میں مفسرین کا یہ ہے کہ یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ اور چوتھا قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں کے بارے میں ہو سکتی ہے، کیونکہ قبلے کی تبدیلی پر تانا دینے میں یہ سب کے سب شریک تھے۔ اس آیت مبارکہ میں غیب کی خبر بھی ہے اور پہلے سے بتا دیا گیا کہ بے وقوف اور جاہل لوگ قبلے کی تبدیلی پر سوالات اٹھائیں گے، اعتراض کریں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور بے وقوف لوگوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک واضح بات پر اعتراض کر رہے تھے، کیونکہ سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذو القبلتین یعنی دو قبلوں والا ہونا بھی ذکر فرمایا تھا، اور قبلے کی تبدیلی تو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ خبر دیتے آئے ہیں۔ تو صداقت کی دلیل کو تسلیم کرنے کے بجائے اسی پر اعتراض کرنا یہ تو بے وقوفی اور حماقت ہے، اس لیے انہیں بے وقوف اور سفہا کہا گیا۔ جیسے کوئی دھوپ کے روشن ہونے کو سورج کے طلوع ہونے کی دلیل بنانے کے بجائے طلوع نہ ہونے کی دلیل بنائے تو اسے بے وقوف کے سوا اور کیا کہا جائے گا۔ اس آیت میں بیت المقدس کے بعد خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے پر اعتراض کرنے والوں کو بے وقوف کہا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دینی مسائل کی حکمتیں نہ سمجھ سکے اور ان پر بیجا اعتراضات کرے اور عجیب و غریب ناگواری کے اظہار کرتا پھرے، وہ احمق اور بے وقوف ہے، اگرچہ دنیاوی کاموں میں وہ کتنا ہی چالاک اور سمجھدار کہلایا جاتا ہو۔ اور آج کل بھی ایسے بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے، چنانچہ موجودہ دور میں بھی مسلمان کہلا کر شراب، سود، پردے، حیا، اسلامی نظام وراثت اور حدود اسلام پر اعتراضات کرنے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بے وقوف ہیں۔ مزید آگے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ اعتراض بھی ذکر فرمایا کہ وہ یہ کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر وہ پہلے تھے۔ تو اس کے حوالے سے مفسرین کرام نے یہ بات بیان فرمائی کہ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبۃ اللہ المشرفہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا، بیت المقدس کا حج کبھی بھی نہیں ہوا۔ قبلے پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا گیا، اور وہ کیا تھا؟ قل للہ المشرق والمغرب، تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، اور اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے؟ بندے کا کام ہے فرما برداری کرنا۔ گویا فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں،
بلکہ ہم تو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وہ جدھر منہ کرنے کا حکم فرمائے گا ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہوں۔ اور اے حبیب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھی، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بھی بنایا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت زمانے کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہے اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے آگے اور افضل ہے۔ افضل کے لیے یہاں وسط کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور عربی میں بہترین کے لیے بھی وسط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مسلمان دنیا اور آخرت میں گواہ بھی ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کہ مسلمان کی گواہی مومن و کافر سب کے بارے میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل سے مردوں کے حق میں بھی اس امت کی گواہی معتبر ہے، اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو انہوں نے اس کی تعریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ اکرام نے اس کی برائی بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے کی تم نے برائی کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اور آخرت میں اس امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے تو کفار سے فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے؟ تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کہ کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء سے پوچھا جائے گا تو وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی ہے۔ اس بات پر انبیاء علیہم السلام سے کافروں پر حجت قائم کرنے کے لیے دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے۔ چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی کہ ان حضرات نے ضرور تبلیغ فرمائی تھی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے امت محمدیہ کو کیا پتا، یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا رب تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء نے کامل طریقے سے فرض ادا کیا۔ پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق پوچھا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اسی مضمون قبلے کی تبدیلی پر ابھی گفتگو اور آیتوں کا سلسلہ آگے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔